اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت کے بادشاہ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک جبار و سرکش بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط اور بیکار کر دیا اور اس کی جہالت و کم عقلی کو ظاہر کر دیا۔ اس کے منہ میں برہان ربانی کی لگام دی اور اس پر سیدھا راستہ روشن اور واضح کر دیا۔ یہ بادشاہ بابل کا حاکم تھا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حکومت و بادشاہی پوری دنیا پر تھی۔ یہ نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 تو مسلمان تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافران میں سے ایک یہ نمرود تھا اور دوسرا بدبخت نصر۔ اس نمرود نے 400 سال حکومت کی ہے۔ یہ بڑا ظالم و جابر سرکش تھا اور دنیا اور اس کے آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کے مد نظر اور اس کا محور تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے وحدہ لا شریک کے پرستش اور عبادت کی طرف بلایا تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی اور لمبی چوڑی امیدوں کے باندھنے کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جھگڑا اور مناظرہ کیا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے 2 آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل اور معارض نہ تھا۔ یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک الگ چیز تھی، بلکہ یہ دھوکہ اور اصل بحث سے بھاگنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو روزمرہ کے مشاہدات اور حیوانات و انسان کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے، زندہ کرنے والے سائے و خالق کے وجود پر دلیل لی تھی، اور واقعتاً ایک کرنے والے کے وجود پر دلیل ہے، کیونکہ یہ سب کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ ان کا کوئی ایسا کرنے والا تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اور وہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی نے ستاروں، بادلوں، ہواؤں، چاند، سورج اور بارش کو کام میں لگا رکھا ہے، جس نے تمام حیوانات اور نظر آنے والی تمام اشیاء پیدا کی ہے، پھر وہ ان حیوانات کو مارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو آپ کے جواب میں جاہل بادشاہ کا یہ کہنا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس کے 2 مطلب ہوں گے کہ اگر تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ واقعتاً ان چیزوں کے کرنے والا ہے تو یہ سرکشی اور عناد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کا رد کیا اور نہ آپ کی دلیل کا کوئی جواب دیا۔ اسی طرح بادشاہ کا اصل بحث سے دربار میں موجود لوگوں اور حاضر نہ ہونے والوں پر پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے دعوے کے بطلان پر ایک اور دلیل پیش فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ، یعنی یہ سورج ہر دن کا پابند ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جب اس کے خالق اور چلانے والے اور اس پر قدرت رکھنے والے نے اس کو پابند کیا ہے، وہی معبود برحق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر تو زندہ کرتا اور مارتا ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے، تو پھر تو اس سورج کو مغرب سے لا کر دکھا، کیونکہ زندہ کرنے اور مارنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی بھی کام سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، وہی ہر چیز پر غالب اور ہر چیز اس کی مشیت و ارادے کی پابند ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھا، اگر تو یہ نہ کر سکا
پھر تو ایسا نہیں ہے جیسے کہ تیرا گمان اور دعویٰ ہے۔ اصل میں ظاہر بات یہ ہے کہ تو خود اور تیرے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس میں سے کس چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ایک مچھر کے بنانے پر بھی تجھے قدرت نہیں ہے، اور اگر تجھے وہ مچھر کوئی تکلیف دے تو اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت، کم عقلی اور اس کا جھوٹ بولنا واضح کیا، اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دیا، اور اس کی جاہل قوم درباریوں کے سامنے اس کے فخر اور غرور کا پردہ چاک کیا۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ پس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دن آگ سے نکل کر باہر آئے تو نمرود سے سب سے پہلی ملاقات اس دن ہوئی، اور یہ گفتگو صرف ان دونوں کے درمیان تھی، جبکہ نمرود کے پاس ایک غلہ تھا اور لوگ وفد کی صورت میں اس کے پاس غلہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اسی غلے کے لیے وہاں پہنچے۔ اس سے پہلے آپ کی نمرود کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا تو اس نے سب لوگوں کو غلہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو غلہ نہ دیا، اور آپ غلہ کے بغیر واپس لوٹے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو مٹی کے ایک ڈھیرے سے اپنے دونوں تھیلے بھر لیے اور سوچا کہ اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو مشغول کروں گا۔ جب گھر پہنچے تو سواری سے پالان اتار کر اور ٹیک لگا کر سو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے دونوں بوروں کو دیکھا کہ وہ بہترین غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کھانا تیار کیا۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے دیکھا کہ کھانا تیار ہے تو دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ یہ اسی سے نکالا ہے جو آپ لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس فرشتے نے دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر اکٹھا کر۔ نمرود نے سورج نکلتے ہی اپنے لشکر اکٹھے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی تعداد میں تھی کہ سورج نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر والوں پر مسلط کر دیا تو وہ ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، ان کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا، وہاں پہنچ کر 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی اور اس کو اس پوری مدت میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ اسی طرح اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔